مسلمانوں سے صرف اس لیے دعا سلام کرتے تھے تاکہ کوئی انہیں کافر نہ سمجھے، نمازیں اس لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم منافق ہیں، اندر سے ہم کافر ہیں اور ظاہری طور پر ہر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو نہ تو ان کی نمازیں، نہ ان کے صدقہ و خیرات کرنا، نہ ان کی اور عبادات کرنا، نہ روزے رکھنا، نہ زکاتیں ادا کرنا اور نہ حج و عمرہ کرنا ان کے کسی کام آئے گا، بلکہ یہ جب مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو اچانک ہی مسلمانوں اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اور اس دیوار کے حائل ہوتے ہی یہ جہنم میں جا گریں گے اور مسلمان جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ایمان ویسا لانا چاہیے جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے پاک کر دے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ مسلمان سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر قائم ہوں، میں ہی جو بیان کروں، میں ہی جو کہوں، جو میں اعمال کروں وہ حق ہیں۔ اور ہمیں تعداد کے اوپر نہ تو فخر کرنا چاہیے اور نہ ہی کم تعداد کے اوپر غمگین ہونا چاہیے۔ آج بعض لوگ اس لیے بھی صحیح مسلمان نہیں ہوتے، اپنے عقائد کو درست نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یار یہ لوگ تو چند لوگ ہیں، یہ تو معاشرے کے اندر زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ اہل کفر رہے ہیں۔ اگر آپ کافروں کو دیکھیں تو ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ تھی، لوط علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان کی تعداد، ان کے دور کے اندر جو ایمان نہیں لائے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو ان کے ایمان ساتھ لانے والے تھے، وہ چند تھے، لیکن ان کی باقی قوم کافر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی، جب کفار سے پہلا مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 313 تھی اور کفار 1000 سے زیادہ تھے، اور وہ مال و اسباب سے لدے ہوئے تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے وافر چیزیں موجود تھی، ان کے پاس عیاشیوں کے لیے عورتیں تک موجود تھیں جنہیں وہ اپنے ساتھ میدان جنگ میں لائے تھے، ان کے پاس شراب و شباب موجود تھے، لیکن مسلمان کمپلسری کی حالت میں تھے، مسلمانوں کے پاس سوار ہونے کے لیے سواریاں تک موجود نہ تھیں۔ ایسا ہوتا کہ ایک ساتھی اوپر سفر کر رہا ہوتا سواری کے اور دوسرا اس کے ساتھ پیدل چل رہا ہوتا، پھر جب کافی رستہ طے کر کے اس کی باری آتی دوسرے ساتھی کی تو پھر وہ سوار ہو جاتا اور اس کا پہلا ساتھی پیدل چلتا۔ نہ تو مال کی کثرت کو کامیابی سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اپنی تعداد کم کو اپنی ناکامی سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آسائشوں سے محروم ہوں، ان لذتوں سے محروم ہوں کہ جو آپ دوسروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے اندر یہ مزے کروائے جا رہے ہیں، وہ انہیں فائدے پہنچائے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ عارضی فائدے ہیں، یہ تمام کی تمام سہولتیں عارضی ہیں، یہ کھانے پینے عارضی ہیں، یہ رات کی محفلیں دن کی محفلیں عارضی ہیں۔ حقیقی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ میں وہ فلاں مسجد میں جاؤں گا، وہاں پہ تو بریانی بنی ہوتی ہے ڈیلی، میں اس مسجد میں کیوں آؤں؟ یہاں پر تو آپ حق کی بات کرتے ہیں، یہاں پر مسجد کے اندر بچوں کو بھاگنے نہیں دیا جاتا، شور شرابہ نہیں کرنے دیا جاتا، یہاں پر مسجد کے اندر ہمیں سہولتیں نہیں دی جاتی، اے سی نہیں لگے ہوتے۔ میں تو اس مسجد میں جاؤں گا جہاں پر اے سی لگے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ جو اس مسجد میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر
AC لگے ہوتے ہیں، جہاں پر بہترین قسم کے سپیکر لگے ہوتے ہیں، چاہے وہاں پر حق کی بات ہو یا نہ ہو، اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، آپ نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ ہمیں اس قرآن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور صرف قرآن کی بات کریں تب بھی ہم غلط ہیں، اور اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کریں تب بھی غلط ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ آج ہر شخص اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی دو راہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے کہ حق کی بات کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آپ کو کوئی حدیث بتلائی جاتی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے، آپ اس مولانا صاحب سے، اس مفتی صاحب سے یہ پوچھنے کی زحمت کر سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب آپ مجھے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، مجھے یہ بات بتلا رہے ہیں، کیا یہ رب کے قرآن کے اندر موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے؟ اگر وہ آپ کو آگے سے چونچرا کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حق کی بات نہیں کر رہا، یہ اپنی خواہشات کی بات کر رہا ہے، یہ اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ دین اسلام مکمل ہے اور اس کے اندر وہی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی یا رب کے قرآن نے ہمیں بتلائی۔ آج بھی بعض بھائی صرف اس ڈر سے مولوی سے سوال کرنے سے کتراتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مفتی ہے، اس کے سر پہ بڑا امامہ رکھا ہوا ہے، اس نے بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے، اگر میں اس سے سوال کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا بدتمیز ہے کہ مولوی سے سوال کر رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت حال کے اندر جب بات دین کی ہو تو پھر ہمیں نہ بڑا دیکھنا چاہیے نہ چھوٹا دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے کوئی بھی نہیں شرماتا تھا، سوال کرنے کے لیے کسی کے دل کے اندر ڈر نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان سے زیادہ تعظیم اس دنیا کے تمام مولویوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اوپر لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جب دین کے وہ دائی ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، تو ان سے سوال کرتے ہوئے ڈر کیسا، ان سے مسئلہ پوچھتے ہوئے خوف کیسا؟ اور آج کل کے مولوی بعض ایسے متکبر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جو بات ہماری زبان حال سے نکل گئی وہ حرف آخر ہے۔ پھر آپ ان سے اگر سوال کریں تو وہ آپ کو یا تو وہابی کہہ کے دور کر دیں گے یا کہیں گے آپ کا عقیدہ نہیں صحیح ہے، اور بعض مولوی تو اپنے مقتدیوں کو کافر تک قرار دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہو گیا، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ کافر سے مسلمان ہوا تھا لیکن مولوی نے اسے پھر سے کافر بنا دیا اور اسے اس کے ساتھیوں کی نظروں میں گرا دیا۔ تو پھر بھی آپ نے اس بات سے ٹینشن نہیں لینی ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ کے یہ ساتھی آپ کے عارضی ساتھی ہیں، اصل جو ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن وہ قرآن کا ساتھ ہوگا۔ اگر ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، تو یہ پھر کتاب حمید کل قیامت کے دن ہماری ساتھی ہوگی، ہمیں یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، ہمیں قبر کے اندر بھی روشنی فراہم کرے گی اور کل قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی اور اللہ سے ہماری سفارش بھی کرے گی۔ اور اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم دنیا کے اندر عارضی طور پر تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ عارضی طور پر کامیاب ہونا کب تک ہے؟ آپ ایک امیر بندے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، ڈالر ہیں، تو کیا آپ بیمار ہو جائیں وہ ڈالر آپ کو صحت دے سکتے ہیں؟ صحت دینے والا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صحت دینے والی وہ ذات
جو شفا دینے والی ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے. وہ وہی ذات ہے جو مردے کو زندہ کرتی ہے، جو زندوں کو صحت دیتی ہے. اگر انسان کے پاس مال و دولت بھی ہو، اسباب بھی ہو، اور اللہ اس سے صحت چھین لے تو یقین مانے وہ چاہے گا کہ میں اپنی پوری دولت کو خرچ کر دوں لیکن میں صحت حاصل کروں. تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں کل قیامت کے دن ان کا ساتھی بنائے اور اپنے ایمان کی درستگی بھی کرتے رہا کرے. اگر آپ میں سے کوئی کسی سے مسئلہ پوچھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مفتی مولوی کیوں نہ ہو، اس سے پوچھ لیا کریں کہ بھائی یہ اللہ کے قرآن سے مسئلہ بتا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے. اگر اللہ کے قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سے کوئی مسئلہ موجود نہیں ہوتا تو کیا وہ صحابہ کرام نے کیا ہے عمل؟ کسی صحابی کا اس کے اوپر عمل تھا؟ اگر وہ پھر بھی آپ کو بتلاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں صحابی کا عمل تھا تو پھر آپ کے لیے وہ بات قابل حجت ہے. اگر وہ اس کے علاوہ کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو پھر آپ اس مولوی کو جان لیں کہ وہ مولوی وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے پیشواؤں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کہا گیا اور جو سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.